ویسے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات برکات جو ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک سے لے کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین تک حضور کی ظاہری ذات ہی معجزتاً معجزہ ہے۔ تعالیٰ نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو جہاں پر باقی مقام اور مرتبے عطا فرمائے ہوتے ہیں، مقام اور مرتبوں میں سے ایک خاص مرتبہ اللہ تعالیٰ انبیاء کو جو عطا فرماتے ہیں وہ معجزے کا مرتبہ ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے انبیاء کی تصدیق کے لیے انبیاء اکرام کو جہاں پر باقی خصوصیات سے اللہ پاک نوازتے ہیں، خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء اکرام کو معجزات عطا فرماتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے دو مشہور معجزے عطا فرمائے تھے۔ ایک تو یہ کہ جب آپ اپنے عصائے مبارک کو زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا۔ فرعون کے ہزاروں جادوگر آپ کے سامنے آتے ہیں اور وہ آ کر کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ مقابلہ کرو۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ظالموں میں وہ نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہو کہ جیسے تم جادو کرو تو میں بھی جادو کروں، تم سارے تیار ہو کر میرے پاس آگے ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ پہلے اپنا جادو دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جو سمجھ رہے ہو نا میں وہ نہیں ہوں۔ سارے جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں پھینکی اور اپنی رسیاں پھینکی تو وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ اللہ جی یہ تو جادوگر ہے سارے جو میرے سامنے آ گئے ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، موسیٰ علیہ السلام آپ کے دائنے ہاتھ میں جو کچھ ہے بس وہ آپ بھی زمین پر پھینک دیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عصا مبارک اپنا پھینکا نا زمین پر، وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر جو سانپ بنے تھے نا جادوگروں کے، سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب لاٹھی زمین پر پڑتی ہے اتنا بڑا اژدہا بن جاتا ہے کہ سارے سانپوں کو وہ کہا جاتا ہے۔ اور اس قدر بڑا تھا کہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایک دفعہ دیکھ کے ڈر گئے۔ فرمایا کہ ولا تخف، میں موسیٰ آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، سنعیدھا، ہم اس کو واپس اپنی حالت پر لوٹا دیں گے، آپ اس کو پکڑے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بشری تقاضے کے مطابق جو ڈر ہوتا ہے وہ ڈرے تھوڑے سے، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ڈرے نہیں، تخف، آپ مت ڈریے، ہم اس کو اس کی اپنی حالت پر اٹھا دیں گے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے عصا مبارک کو پکڑا جو اژدہا بن چکا تھا تو دوبارہ آپ کے ہاتھ میں آیا تو لاٹھی بن گئی۔ یہ معجزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا تھا۔ وجہ کہ جہاں جہاں موسیٰ علیہ السلام کو ضرورت پڑتی تھی آپ اپنے عصا مبارک سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اسرائیل 6 لاکھ کی تعداد میں جن کو آپ نے آزاد کروایا فرعون سے، اور لے کر جب نکل رہے تھے اور بحر کلزم پر جب پہنچتے ہیں وہاں پر بھی دریا کے اندر جو لاٹھی لگائی تھی وہ یہی لاٹھی تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معجزہ کے طور پر بنائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی جب سمندر کے اندر ماری تو 12 راستے بن گئے اور 12 قبیلے تھے یہودیوں کے، اسرائیل کے۔ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم سارے اپنے اپنے راستے سے یہاں سے کراس کر لے کر۔ فرعون جب اس جگہ پر آتا تو وہ غرق ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ایک بڑا معجزہ یہ عصا والا تھا۔ دوسرا بڑا معجزہ جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ آپ کے لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ آپ جب بھی اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ کے باہر نکالیں گے تو یہاں سے نور آنا نظر ہو جائے گا۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ کے باہر نکالتے تھے تو ہاتھ سے نور نکلنا شروع ہو جاتا تھا۔ یہ 2 بڑے معجزات جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں بھی آپ نے سنا ہوگا، لیکن آج حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے متعلق چند ایک معجزات، ویسے تو جگہ جگہ پر ہزاروں کی تعداد کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات برکات ایسی ہے کہ جگہ جگہ پر حضور کے معجزات موجود ہیں۔ ایک معجزات جو میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں ان میں سے ایک معجزہ یہ ہے
آپ نے سنا ہوگا کہ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر بننے سے پہلے مسجد نبوی کے اندر کھجور کا ایک تنا ہوا کرتا تھا. کھجور کے تنے کے ساتھ سہارا لگا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعہ پڑھایا کرتے تھے، آپ خطبہ دیا کرتے تھے. مدینے کی ایک عورت نے عرض کی کہ صحابہ کرام سے کہا کہ ہم حضور کے لیے ایک ممبر کیوں نہ بنا دیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی کہ حضور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لیے ایک ممبر بنا دیتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان شئتم، اگر تم چاہتے ہو تو بنا لو، تمہیں اجازت ہے. لہذا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مسجد نبوی کے اندر ممبر بنا دیا گیا. اس سے پہلے آپ علیہ السلام کھجور کا ایک تنا ہوتا تھا، اس کے ساتھ سہارا بھی لگایا کرتے تھے، آپ ٹیک بھی لگایا کرتے تھے. اگلا جملہ آتا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کھجور کے تنے کو چھوڑ کر آپ ممبر کے پاس تشریف لاتے ہیں. صحابہ کرام حضرت انس بن مالک راوی فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور جب اس کھجور کے تنے کو چھوڑ کر ممبر پر آتے ہیں نا تو کھجور کے تنے سے رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس طرح رونے کی آواز آئی کہ آواز بڑھتی جا رہی تھی، اور صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اتنا رویا وہ کھجور کا تنا جیسے 10 ماہ کی جو گابن اونٹنی روتی ہے. 10 ماہ کے بعد اب جو اونٹنی ہوتی ہے اس کے یہاں ولادت 10 ماہ کے بعد بچہ جنتی ہے. تو 10 ماہ کے بعد جب بچے کی ولادت ہوتی ہے اس وقت اونٹنی بہت زیادہ درد والی آوازیں نکالتی ہے. صحابہ کرام فرماتے کہ جب حضور نے وہ تنا جس پر حضور کھڑے ہوا کرتے تھے اسے چھوڑ کر آپ ممبر پر تشریف لاتے ہیں تو اس تنے کو سمجھ آ گئی کہ حضور آج مجھ سے جدا ہو رہے ہیں، تو لہٰذا اس نے رونا شروع کر دیا. اس قدر روئے کہ صحابہ کرام فرماتے کہ جیسے 10 ماہ کی گابن اونٹنی روتی ہے. آواز زیادہ ہوگی، صحابہ کرام متوجہ ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا ممبر چھوڑا اور ممبر چھوڑ کر آپ کھجور کے تنے کے پاس جائے اور جیسے ایک چھوٹے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے ایسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھجور کے تنے کو کچھ خاموش کروایا. اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحابہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کھجور کا تنا کس لیے رو رہا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ میری جدائی کی وجہ سے رو رہا تھا. اور پھر آپ نے فرمایا اس وجہ سے رو رہا تھا کہ جب میں اس کے پاس کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کیا کرتا تھا، اس کی حمد و ثنا بیان کیا کرتا تھا، تو یہ کھجور کا تنا اللہ کی حمد و ثنا کو سنا کرتا تھا. آج اس جدائی کے اندر یہ رو رہا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا معجزہ تھا کہ بعض چیزیں ایسی تھیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ظاہر ہوا کرتی تھی. وہ اصل بات یہ تھی کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو جو معجزات عطا کیے تھے ان معجزات میں سے ایک یہ چیز بھی معجزہ تھی. اسی طرح ترمذی شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جب اعلان نبوت فرمانے کے بعد یعنی 40 سال کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں. تو جبرائیل امین کے تشریف لانے کے بعد پھر جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعوت اللہ کا کام کیا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک پتھر کو بڑا یاد کیا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں انی لعارف بحجر مکہ تھا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اسلام نے فرمایا کہ آج سے کتنا زمانہ پہلے بچپن کی بات ہے کہ مکہ کے بازار کے اندر ایک گلی تھی اور اس گلی کے نکر کے پاس ایک پتھر پڑا ہوا تھا. میں جب کبھی بھی اس پتھر کے پاس گزرتا تھا تو وہ السلام علیکہ یا رسول اللہ کہا کرتا تھا. یعنی حضور فرماتے بچپن کا واقعہ تھا، بچپن کا واقعہ، اور حضور اعلان نبوت کے بعد صحابہ کرام کو بیان فرما رہے ہیں. کیا فرمایا انی لعارف بحجر مکہ، میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں کہ میں جب بھی اس کے پاس سے گزرتا تھا وہ مجھے سلام کرتا تھا اور جب میں پلٹ کر اس کے پاس آتا تب بھی وہ مجھے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کے سلام کیا کرتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اب یہاں پر ایک نقطہ علماء نے بڑا عجیب لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ محبت اور عقیدت کے لیے سب سے جو اہم ترین چیز ہے وہ درود پاک ہوتا ہے. جو بندہ جتنا زیادہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا اتنا وہ قریب اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو جائے گا. اور دلیل میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں، وہ دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں ایک پتھر
حضور کی ذات مبارکہ پر درود و سلام پڑھتا تھا، سلام پیش کیا کرتا تھا۔ حضور کئی سال گزر جانے کے بعد بھی کیا فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں انی لعارف بحجر مکہ، کہ میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں جو مجھ پر سلام پڑھا کرتا تھا۔ تو ایک پتھر کو جب حضور نہیں بھولتے تو آپ اندازہ لگائیں جب حضور کے امت اور حضور کا امتی جب حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھے گا تو حضور کیسے بھول سکتے ہیں۔ حضور کے ساتھ ایک قلبی تعلق اور ایک روحانی تعلق جو ایک امتی کا ہونا چاہیے، وہ سب سے بہترین تعلق حضور کے ساتھ وہ درود و سلام کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من صلی علیہ عند قبری فسمیتہ، من صلی ناعیا فابلغتہ، جو بندہ میری قبر انور کے پاس آ کر درود و سلام پڑھتا ہے میں خود بنفس نفیس اس کا درود و سلام سنتا ہوں، جو دور سے پڑھے گا تو فرشتے مجھ تک اس کا درود و سلام پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض معجزات اللہ نے حصی بھی عطا فرمائے تھے۔ یہ حصی ہے، جیسے کھجور کے تنے کا رونا، یہ حصی معجزہ ہے۔ جیسے درختوں کا سلام کرنا، ایک روایت میں آتا ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں ایک دن چل رہا تھا، لا حجر ولا شجرۃ، حضرت علی فرماتے ہیں کہ کوئی درخت اور پتھر ایسا نہیں تھا کہ جس نے حضور کو سلام نہ کیا کرتا تھا۔ میں حضور کے ساتھ جا رہا تھا، ہر درخت اور ہر پتھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود و سلام پڑھا کرتا۔ اسی معجزات بھی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اسی طرح اسی معجزات میں یہ بھی چیز آتی ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کی دعوت والا واقعہ بھی آپ حضرات نے سنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بعض معجزات حصی عطا فرمائے جو محسوس ہونے والے تھے، بعض معنوی تھے کہ جو محسوس نہیں ہوتے لیکن نظر آتے ہیں، جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا اثر۔ انس بن مالک کے لیے جو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی ہے کہ انس بن مالک نے کہا کہ حضور آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ انس بن مالک جو حضور کے خادمین میں تھے نا، ان خادموں میں پہلے نمبر کے خادم تھے، بہت بہترین طریقے سے آپ علیہ السلام کی خدمت فرمائی۔ اور جو خدمت کرنے والا ہوتا ہے نا اسے درجہ بڑا ملتا ہے، کیونکہ خدمت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، لیکن جو کر لیتا ہے اسے ملتا بہت کچھ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک، ایک تو حضور کی شان بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی ہے۔ بن مالک فرماتے ہیں 10 سال خدمت کرنے کے بعد 10 سال کے اندر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے ڈانٹا اور میں نے کوئی کام کیا ہو اور حضور نے کہا بھی انس تم نے یہ کام کیوں کیا ہے، اور اگر میں نے کوئی کام نہیں کیا تو حضور نے کبھی یہ بھی نہیں پوچھا تھا بھی یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا۔ اس قدر محبت فرمانے والے تھے، حضرت خادمین کے اندر شامل ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے دعا دی۔ آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر کی دعا یہ مانوی معجزہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ یا کسی اور کا قول مجھے یاد آ رہا ہو، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا معجزہ، جس بندے کے لیے حضور کی دعا نکل جاتی تھی نا، اور جس کو اللہ کے نبی کی دعا لگ جاتی تھی تو حضور کی دعا کا اثر 7 نسلوں تک چلتا تھا اس کا۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی دعا سے کیا بنتا ہے جی، کہ دعا وہ چیز ہے کہ جو انسان بڑے بڑے محنت اور مشقت کرنے کے بعد، مجاہدات کرنے کے بعد جو بندے کے کام حل نہیں ہوتے نا، وہ بعض دفعہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے حاصل ہو جاتے ہیں۔ آج کل ہم دعا بالکل ختم ہو چکی ہے، دعا بالکل ہم مانگتے ہی نہیں اللہ کی بارگاہ۔ کوئی چھوٹا موٹا مسئلہ ہو تو دائیں بائیں بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے مسائل حل کرنے اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو یہ فرمان ہے کہ حدیث پاک میں آتا بخاری شریف میں، اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اگر تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو وہ بھی آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے مانگا ہے۔ اللہ کے ساتھ انسان کا ایسا عقیدہ اور تعلق ہونا چاہیے۔ لیکن آج یہ ہے کہ دعاؤں کے اندر جو ہے نا وہ ہماری بالکل توجہ نہیں ہوتی، ہم 1 منٹ بھی نہیں دعا کرتے۔ دعا کا تعلق ہوتا ہے بندے کا انفرادی تعلق ہوتا ہے، یہ اجتماعی دعا جو ہے اس کے اندر تو ویسے بھی حکم ہے کہ لمبی دعا نہیں بندہ کروا سکتا۔ انفرادی دعا ہوتا ہے کہ تہجد کی وقت میں اٹھ کے بندہ اللہ کی بارگاہ میں
الاوابین پڑھنے کے بعد، اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد، چاش کی نماز پڑھنے کے بعد، تحیت المسجد ادا کرنے کے بعد، تحیت الوضو، جب بندہ اکیلا ہو تو زیادہ جتنی لمبی دعا کرے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، اللہ کو پسند بھی ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں حضور کی دعا کا اثر کیا تھا؟ انس بن مالک کہتے ہیں میں نے نہیں کہا، حضور ایک دن خود ہی دیکھ کر فرماتے ہیں انس اللہ تمہاری زندگی کے اندر برکتیں عطا فرما دے، تمہاری اللہ عمر میں برکت عطا فرما دے، انس اللہ تمہارے مال کے اندر برکتیں عطا فرما دے، اے انس بن مالک اللہ تمہاری اولاد کے اندر برکتیں عطا فرما دے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ حضور کی یہ مانوی معجزہ اس کو کہتے ہیں، یعنی ایسا معجزہ جو دیکھنے میں محسوس نہیں ہوتا لیکن نظر آتا ہے کہ یہ معجزہ تن ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ دعا مجھے لگی نا اور حضور نے دعا مجھے دی، انس بن مالک کہتے ہیں کہ سارے مدینہ کے لوگوں کا پھل سال میں 1 مرتبہ پکتا تھا، مجھے اللہ سال کے اندر 2 مرتبہ پھل پکا کے دیا کرتا۔ جی آپ علیہ السلام کی دعا کا اثر تھا، یہ حضور کی دعا کا معجزہ تھا۔ انس بن مالک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے باقی صحابہ کرام سے زیادہ عمر عطا فرمائی ہے، حضور نے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے انس بن مالک اللہ تمہاری اولاد کے اندر برکت عطا فرما دے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ 100 سے زیادہ بچے تو میں اپنے ہاتھ سے دفن کر چکا ہوں۔ دعا کے ساتھ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ کبھی کبھار انسان کو وقتاً علماء کرام کو اپنے گھر کے اندر بلائے، بچوں کو اپنے گھر کے اندر بلا کر ان سے دعا کروایا کرے، دعا لیا کرے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور مغز کی حیثیت کیا ہوتی ہے آپ جانتے ہیں۔ 6 فٹ کا انسان ہو، طاقتور ہو، لیکن اس کا دماغ کام نہ کرتا ہو تو سارے لوگ اس کو فضول سمجھتے یار پاگل ہے، چھوڑو یار مجنون دیوانہ ہے۔ اس کے کپڑوں کی بھی حالت نہیں ہوتی، جیسے آج کل کہتے ہیں کہ فلانا بندہ بڑا پہنچی سرکار ہے، جو جتنا ننگا ہوتا ہے وہ اتنا پہنچا ہوتا ہے، لوگ اس سے بھی برکتیں حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ دین سے دور ہیں وہ ان سے بھی جا کر برکتیں حاصل کرتے ہیں، جی بجائے یہ کہ علماء کرام کے پاس جائے، قرآن حدیث جا کر سمجھے، تعویذ بھی لینا تو علماء کرام کے پاس جا کر تعویذ لے، دعائیں لینی ہے، برکات لینا، جو کچھ بھی لینی ہے وہ علماء کرام کے پاس جائے جن کے پاس شریعت کا علم ہے۔ اس لیے حضرت داتا صاحب فرماتے ہیں کہ جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے اور وہ اپنے آپ کو پیر اور فقر میں بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور اپنے آپ کو بڑا بزرگ بنا کے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا خود بھی گمراہ ہوگا، اوروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ اس لیے کہ سب سے پہلا حضرت داتا صاحب نے بھی کشف المحجوب کے اندر آپ نے سب سے پہلے علم کے اوپر بات فرمائی ہے کہ علم کے بغیر تو بندہ اس راستے میں چل نہیں سکتا، تو لہذا دعائیں لینی چاہیے، علماء کرام سے دعائیں لیں۔ اور دعائیں لینے کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنائیں، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہونا چاہیے، آپ کا آنا جانا ہونا چاہیے، آپ کے پاس موبائل کے اندر نمبر ہونا چاہیے، آپ چھوٹے چھوٹے جو مسئلے مسائل ہیں آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں، آپ کاروبار کرتے ہیں کاروبار کے مشورے ان سے کر لیں، تو جتنا آپ کا قریبی تعلق ہوگا علماء کرام کے ساتھ اتنی آپ کی دینی رہنمائی بھی ہوگی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں یہ فرمانا چاہتا ہوں کیونکہ علم کی بات آ گئی ہے، تو حضرت معاذ بن جبل یہ صحابہ کرام میں سے ہے اور عظیم صحابی ہے، جن کو اللہ کے نبی نے یمن کا گورنر بنا کر بھیجا تھا، اور یہ اتنے بڑے عالم دین تھے کہ قیامت والے دن جتنے بھی علماء کرام ہوں گے نا قیامت تک سارے کے سارے حضرت معاذ بن جبل کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، یعنی علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ معاذ بن جبل جب یمن میں جانے لگتے ہیں تو چونکہ صاحب علم تھے تو حضور علیہ السلام بھی حد الامکان کوشش کرتے تھے کہ صاحب علم بندوں کو حضور رہنما بنا کر بھیجا کرتے تھے۔ اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس بندے کو مسائل کا علم آتا ہو نا وہی لوگوں کے اندر بیٹھ کر جو ہے نا مسئلے مسائل بیان کرے، اس کے علاوہ کسی بندے کو اجازت نہیں ہے مسئلے مسائل بیان کرنے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری تبلیغی جماعت والے جب آتے ہیں تو ان کو علماء کرام نے 6 نمبر دیے ہیں کہ آپ نے ان نمبروں کے اندر رہنا، ان نمبروں سے باہر نہیں جانا، چونکہ نمبروں سے باہر جائیں گے تو مسائل آئیں گے اور مسائل کو بیان کرنا یہ علماء کرام کا کام ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی بے شمار معجزات کے ساتھ آپ علیہ السلام کو نوازا ہے، اور حضور کے معجزات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کسی چیز کی عظمت انسان کے دل میں آتی ہے نا تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔
حضور کو جو اتنی شان نے اتنے مقام اور مرتبے دیے ہیں، یہ اس لیے دیے کہ جب بندہ ان کے مقام اور مرتبے کو پڑھتا ہے تو جس کی محبت دل میں آتی ہے تو محبت دل میں آ جائے تو عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جتنی حضور کی محبت ہمارے دلوں میں آئے گی اتنا ہم سنت کے قریب ہوتے جائیں گے، اور جتنا ہم سنت کے قریب ہوں گے اتنا ہم اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔